नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद आपकी खिदमत में आज हुज़ूर सय्यदना गौसे आदम शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हसन हुसैनी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नज़रान अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ और आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान करके अपने लिए सआदत का एहतिमाम कर रहा हूँ और आपकी इल्मी शान को बिलख़ुसूस मुख्तसर पैराए और अंदाज़ में मुख्तसर अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करके हुज़ूर सय्यदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस पहलू को, उनकी शख्सियत के इस पहलू को उजागर करने की एक अदना सी कोशिश कर रहा हूँ। आम तौर पर हुज़ूर सय्यदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हमारे यहाँ शख्सियत ज़ाहिर होती है, नुमायाँ होती है, वो उनके तसव्वुफ़ और रूहानियत के मर्तबे के हवाले से है कि गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बहुत बड़े सूफ़ी, एक इंतहाई बुलंद मकाम पर फाइज़ हैं। रूहानियत में उनको इंतहाई दर्क हासिल है और बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने उनको सरदार बनाया है। और गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस तरह फरमाया कि क़दमी हादिही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, और इस कौल की बहुत सारे बुज़ुर्गों ने पहले से पेशगोई भी कर दी थी, बता दिया था कि एक वक्त आएगा कि ये शख्स ऐसी बात कहेगा और वो अपनी बात कहने में बरहक होगा, ये बात सही होगी और ये बंदा इस बात के कहने के लायक भी होगा। आपने ये बात कही और बिलाशुबह फरमाई और दुरुस्त फरमाई, और यकीनन तमाम औलिया अल्लाह अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान ने आपके इस फरमान के आगे अपनी गर्दनों को झुका लिया। लेकिन हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि इसके साथ साथ हुज़ूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक और इंतहाई मुनफरिद मकाम के हामिल हैं, और वो है आपका उलूम ज़ाहिरा का एक इंतहाई मुस्तनद और सिक़ा आलिम होना। यानी जिस तरह आप रूहानियत और तसव्वुफ़ के इंतहाई आला मकाम पर फाइज़ थे, इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको उलूम ज़ाहिरा पर भी इंतहाई ज़बरदस्त महारत अता फ़रमाई थी। बहुत सारे उलूम दीनिया, बिलख़ुसूस 13 उलूम तो जैसे अल्लामा इमाम शारानी अलैहि रहमत ने फ़रमाया है, और दीगर जो है वो मुसन्निफ़ीन ने, मुस्तनद मुसन्निफ़ीन ने, मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमत ने फ़रमाया है कि 13 उलूम में आप बाकायदा तदरीस फरमाया करते थे, 13 उलूम से मुतालिक आप गुफ्तगू फरमाया करते थे। तो ये इस बात का बय्यिन और वाज़िह सबूत है कि गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ़ एक रूहानी पेशवा और वो एक सूफ़ी नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको आलिम शरीयत भी बनाया था। और आपकी ये एक इंतहाई मुतासिरकुन बात है कि तमाम औलिया अल्लाह का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हुज़ूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदाइशी मादरज़ात वली थे। यानी आप जब पैदा हुए तो आपका अल्लाह ताला की बारगाह में विलायत का मकाम पहले से ही मुकर्रर और मुतय्यन हो चुका था। लेकिन आपने इसी पर इक्तिफ़ा नहीं फरमाया, बल्कि आपने बाकायदा रियाज़त फरमाई है, आपने मुजाहदे फरमाए हैं, आपने अपनी अमली ज़िंदगी का जो बाकायदा आगाज़ है वह उलूम ज़ाहिरा की तहसील से किया है। यानी आप जब तकरीबन 8 साल के होते हैं तो आपके दिल में अल्लाह ताला उलूम ज़ाहिरा की तहसील, आलिम बनने का शौक़ पैदा फरमाता है, और आप अपनी वालिदा माजिदा से कि आप उनकी अकलौती औलाद हैं और वालिदा भी एक उम्र को पहुंच चुकी हैं और उनका आगे पीछे कोई इस तरह से साथ रहने वाला नहीं है, लेकिन वालिदा भी
اللہ تعالیٰ کی کامل ولیہ تھیں، دین کا شوق رکھنے والی تھیں، دین کا علم رکھنے والی تھیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ سے دور کیا اور حق اللہ کو اپنے حق پر ترجیح دیتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، اور وہ اپنے شہر اپنے علاقے سے دور دراز بغداد میں چلے گئے، علم دین حاصل کیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عملی زندگی کا آغاز تھا، یعنی آپ نے روحانیت اور تصوف کو عملی طور پر بعد میں حاصل کیا، آپ نے علم دین کو پہلے حاصل کیا، اور انتہائی چھوٹی عمر سے، جس سے ہمیں یہ ہمت باندھنی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی اپنے گھروں سے نکل کر علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلیں، چاہے وہ جگہ دور ہو کہ نزدیک ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر یہ ہمت اور حوصلہ پیدا کریں اور اپنے بچوں کا بھی ایسا ذہن بنائیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو سننے اور پڑھنے کی حد تک نہ رہیں، بلکہ ان کی جو سوانح ہے، جو ان کے اعمال ہیں، ان کی پیروی کرنے کی طرف بھی اپنے قدم بڑھائیں۔ تو دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے عملی زندگی کا آغاز علم دین سے کیا، علم دین حاصل کرنے سے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف تصوف کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، یعنی جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، ہم اس اعتبار سے عرض کر رہے ہیں۔ آپ نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اللہ نے آپ کو مادرزاد ولی بنایا ہے تو اب آپ بالکل کوئی اور کام ہی نہ کریں، سارے کام کاج چھوڑ کر ترک کر کے آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا چرچا ویسے بھی کر دیتا اور لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کا جو ہے آپ کی زندگی آگے بڑھتی۔ لیکن آپ نے باقاعدہ علوم دینیہ بھی حاصل کیے اور آپ نے الگ سے ریاضت مجاہدے کیے ہیں۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 25 سال ریاضت مجاہدے کیے ہیں اور ایسی جگہوں پر گیا کہ جنگل بیابان ہے اور صحرائی علاقے بھی آئے ہیں کہ جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بے آب و گیاہ، نہ وہاں پر پانی کا کوئی قطرہ، نہ ہی وہاں پر کوئی درخت، کوئی شجر نہیں، بالکل ایسے بے آباد علاقے میں آپ گئے اور وہاں پر صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کہ جب آپ اللہ کے ہو گئے اللہ آپ کا ہو گیا۔ جس طرح آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو آپ کے قدموں میں جو ہے بٹھا دیا۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو جو چیز ایز اٹ از آٹومیٹیکلی حاصل ہو گئی، آلریڈی جو ان کے پاس تھی، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے آگے بڑھ کے بھی آپ نے کام کیا۔ آپ بیک وقت مفتی بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، آپ متکلم بھی تھے، آپ اصولی بھی تھے اور صوفی تو تھے ہی تھے۔ آپ نے باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، یعنی جس طرح آج ہمارے ہاں بناوٹی صوفی پائے جاتے ہیں کہ جن کو نہ علم کا کچھ پتہ، نہ اس سے کوئی لگاؤ اور نہ ہی کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق، نہ پڑھانے کا ان کے اندر کوئی حوصلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، لکھوانا بھی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور علوم دینیہ کو حاصل کر کے دنیا کو سبق دے دیا کہ علم سب سے پہلے ہے، علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، علم کے بغیر کوئی عبادت، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم بھی تھے، یعنی محض ایک صوفی نہیں تھے۔ محض کرامات کو بیان کر کے ہم جس طرح بعض اوقات اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا غلط فہمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے جوابات دینے کی نوبت آتی ہے، تو اب ہمیں اس بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی معاملات کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کریں اور ان کی تعلیمات کو، ان کے علمی معاملات کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ بتلا دیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ایک صوفی بزرگ نہیں بلکہ ایک انتہائی بڑے عالم۔ امام شعرانی نے فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت فقہ شافعی اور فقہ حنبلی دونوں پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ ویسے فقہ حنبلی کے مقلد ہو گئے تھے، لیکن آپ نے فتویٰ دونوں کا دیا ہے، یعنی آپ شافعی فقہ کے بھی جاننے والے تھے اور آپ حنبلی فقہ کے بھی جاننے والے تھے، اس لیے آپ دونوں پر فتویٰ دیا کرتے تھے اور بغداد کے سارے علماء کے آپ کے علم و فضل پر بھی جو ہے وہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ واقعتاً یہ شیخ عبدالقادر جیلانی محض ایک صوفی نہیں، صرف یہ حق ہو اللہ ہو کی رٹ لگانے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کا اثر بھی ان کے اندر موجود ہے اور علم شریعت بھی ان کو خوب آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعض اوقات، بسا اوقات بلکہ وہ اپنے بہت سارے استفتاءات کو، بہت سارے فقہی سوالات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، بھجوا دیا کرتے تھے کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے جا کر پوچھو، تاکہ دنیا والوں کو بھی پتہ چلے کہ دنیا والے جو عام طور پر ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ہیں، تو ان کو پتہ چلے کہ واقعتاً یہ ایک اللہ والے ہیں، کہ یہ مجمع البحرین ہیں۔ آپ کو اللہ نے علم شریعت اور علم طریقت دونوں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو پڑھ کر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے تمام فیوزات علمیہ اور روحانیہ سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔